آج ہم کچھ سیکھنے کے لیے وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں اور پاکی ناپاکی کے حوالے سے سیکھنے کے بارے میں آج ہم حاضر ہیں۔ یہ کوئی محفل، جس طرح محفل میں بیان ہوتا ہے اس طرح کا بیان نہیں ہے، بلکہ سیکھنا ہے۔ سیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ جو سکھانے والا ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے، اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی اس کو دہرا کر، اس کو رپیٹ کر کے، بول کر جو ہے وہ اس کو سیکھتا ہے، تو وہ چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں بیان کی جائیں، جو باتیں بیان کی جائیں، تو وہ آپ نے ساتھ میں رپیٹ بھی کرنی ہے، دہرانی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے بیچ میں جو ہے وہ آپ سے پوچھ بھی لیا جائے، سن بھی لیا جائے، تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ محفل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والے خطیب صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنٹینیو بیان کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ بعد میں کوئی چیز ذہن میں رہتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ ذہن میں نہیں رہتی، اور بعد میں جو ہے وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارا جو کورس ہے، جس کو طہارت کورس کے نام سے رکھا گیا ہے، تو یہ کورس ہے، یہ سیکھنے کے حوالے سے ہے۔ آپ کو جو بیان کیا جائے گا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، جب دہرایا جائے گا تو آپ نے بلند آواز سے دہرانا بھی ہے، اور بعد میں ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی کیا جائے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں، یعنی جو ہر مسلمان کو کام آنے والی ہیں، اور تقریباً ہر روز جو ہے وہ کام آنے والی ہیں۔ اب نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے وضو، طہارت، اسی طرح بالغ ہو گئے تو غسل کے معاملات، اور اسی طرح کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو گئے تو ان کو پاک کرنے کے معاملات، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر سیکھنا ان کا فرض ہے۔ یہ فرض علوم میں سے شامل ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا سیکھنا، ان کے مسائل سیکھنا، سمجھنا، یاد کرنا یہ لازم ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ بڑے بڑے نوجوان جو ہے ان سے جب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو غسل کے اور وضو کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی یاد نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بالغ ہو گئے ہیں لیکن غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ معلوم نہیں ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کو پاک کس طرح کرنا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک تو سیکھا نہیں ہوتا، اور دوسرا اس طرح کے جو کورس ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو بیان ہوتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کیے ہوتے۔ تو ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو بالخصوص ہے، کیونکہ آنے والی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی، اور آپ کی کئی جو ہے وہ چیزیں اس میں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ تو سب سے بنیادی چیز وضو، جو ہر نماز کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز پڑھنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو وضو ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ وضو جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر، بچپن میں ہی دیکھ لیا بڑوں کو کہ بڑے جو ہے وہ ساتھ والا بیٹھ کر وضو کس طرح کر رہا ہے، وہ پہلے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، تو وہ بچپن سے ہی سیکھ لیا کہ اس طرح کرنا ہے۔ اب وہ کسی سے پوچھا نہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کون سی چیزیں لازمی کرنے والی ہیں اور کون سی چیزیں سنت ہیں اور کون سے مستحبات ہیں، یہ چیز معلوم نہیں ہوتی۔ بس دیکھا، کسی بڑے کو دیکھا کہ اس طرح جو ہے اس نے وضو کیا، اب اسی طرح جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، اور کنٹینیو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، لیکن وضو جو ہے وہ کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ اس میں کتنی چیزیں لازم ہیں، فرض ہیں، اور کتنی چیزیں اس میں سنت ہیں، کون کون سے اس میں مستحبات ہیں، یہ چیز سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی۔ تو آج ہم الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ علامہ شکیل صاحب نے جو ہے یہ اہتمام کیا ہے، آپ لوگوں کو جمع کیا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور علم دین، یعنی یہ دین کا علم ہے، بنیادی دین کا علم ہے، جو کہ سیکھنا بھی فرض ہے، اور اس کی فضیلت بھی اپنی الگ سے جو ہے وہ احادیث میں
بیان کی گئی۔ بہرحال ہم وضو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، وضو کے معاملات۔ وضو کے کچھ فرائض ہیں اس میں، جو چیزیں لازم ہیں۔ فرض کا مطلب جو چیزیں لازم ہیں اس میں، اور کچھ اس میں سنتیں ہیں۔ اب طریقہ شاید وہی ہوگا جو آپ پہلے کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے فرائض ہیں اور کون کون سی سنتیں ہیں۔ تو وضو کے 4 بنیادی فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4۔ فرض کا مطلب لازم چیزیں، جو ضروری ہیں چیزیں وضو کے اندر، وہ کتنی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جو وضو کے اندر ضروری اور لازم ہیں۔ اچھا، یہ ضروری اور لازم کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ ان چیزوں کو، ان 4 چیزوں کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا، اس لیے یہ چیزیں کیا ہو گئیں؟ لازم ہو گئیں۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، یعنی کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہروں پر مسح کر لو، اور وارجلکم الی الکعبین، اپنے جو پاؤں ہیں ان کو دھو لو ٹخنوں تک۔ تو یہ 4 چیزیں اس میں بیان ہوئی۔ سب سے پہلی کون سی؟ چہرے کو دھو لو، قرآن پاک کی آیت میں بیان ہوا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، اور تیسری چیز کیا بیان ہوئی؟ اپنے سروں کو مسح کر لو، اور چوتھی چیز کیا بیان ہوئی؟ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ 4 چیزیں لازم ہیں، فرض ہیں، ان کو وضو کے فرائض کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے ہو گئے یہ؟ 4۔ کون کون سے؟ پہلا کون سا تھا؟ چہرے کو دھونا۔ دوسرا کون سا تھا؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا کون سا تھا؟ سر کا مسح کرنا۔ چوتھا کون سا تھا؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ اب چہرہ کیا ہے؟ یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے، اس کے حدود کیا ہے؟ کہاں سے لے کر کہاں تک چہرہ ہے؟ تو جہاں سے پیشانی کے بال یہ عادتاً، یعنی لوگوں کے جمنا شروع ہوتے ہیں، اگر کسی کے ویسے نہیں ہیں وہ الگ چیز ہے، عادتاً یہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ کیا ہے؟ ایک کان کی یہ لو جو ہے، یہ والا حصہ، اس سے لے کر یہ، اس کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے، یہ سارے کا سارا چہرہ ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر خشک رہے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا چہرہ نہیں دھلا، مکمل نہیں ہوا۔ جب یہ ہمارا چہرہ ایک فرض مکمل نہیں ہوا تو ہمارا وضو بھی کیا ہے؟ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری چہرے کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کے جو ہے وہ اہتمام کر لیں۔ جب بھی وضو کرے تو یوں اچھے طریقے سے اس کو وضو کرے۔ ابھی پریکٹیکل میں بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ دوسرا فرض کون سا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا یہ کورس ہو رہا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو آپ کو بھی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یاد رہنی چاہیے۔ کون سا دوسرا فرض تھا؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ صحیح ہے، یہ کوہنی ہے، کوہنی بھی اس میں شامل ہے، کوہنی بھی اس میں شامل ہے، اس کے اوپر تک دھوئیں گے۔ بعض کیا ہوتا ہے کہ کوہنی تک جو ہے وہ یہاں تک آستین چڑھا لی تو یہ کوہنی خشک رہ جاتی ہے، کوہنی کا یہ والا حصہ کیا ہے؟ خشک رہ جاتا ہے، اس کو بھی دھونا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے اوپر تک جو ہے اس کو دھوئیں گے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہو گیا۔ اب سر کا مسح ہے تو اس میں پورا سر کا مسح بھی شامل ہے اور چوتھائی سر کا مسح بھی شامل ہے۔ تو ہمارے ہاں ہم احناف ہیں، یعنی حنفی ہیں، امام اعظم کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہمارے ہاں کم از کم سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لینا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ کتنے حصے کا؟ سر کے چوتھے حصے کا کم از کم مسح کر لیا تو فرض کیا ہے؟ ادا ہو گیا۔ پورے سر کا جو ہم مسح کرتے ہیں یہ سنت ہے، پورے سر کا جو مسح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟
سنت ہے. کم از کم سر کے چوتھے حصے کا بھی مسح کر لیا تو کیا ہے, فرض ہمارا ادا ہو گیا. اور چوتھا فرض کیا تھا, دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت, یعنی ٹخنے بھی, یہ گٹے جسے کہتے ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہیں, اس کو اوپر تک دھوئیں گے. کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے. بعض اوقات ایڑی کے پیچھے کا حصہ خشک رہ جاتا ہے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. اچھے طریقے سے پاؤں کو دھوئیں گے. یہ 4 وضو کے فرض ہیں, لازم چیزیں ہیں. یہ 4 کیا ہیں, وضو کے فرائض ہیں, لازم چیزیں ہیں. ان کا دھونا ضروری ہے اور ان کو اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہے. اب یہ آپ کو کیوں بتائیں لازم چیزیں, آپ کو پتہ چل گئی. بعض اوقات پانی کم ہے تو آپ جو ہے ان 4 چیزوں کو جو لازم ہے, جو فرض ہیں, ان کو دھو لیں, آپ کا وضو جو ہے نماز کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ اب جو ہے وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون سی چیزیں لازم ہیں. پورا وضو کرنے بیٹھیں گے اگر اچھے طریقے سے تو پانی زیادہ استعمال ہوگا. پانی بعض اوقات کم ہوتا ہے, لائٹ بند ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس میں جب انسان کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں, وہ اگر ادا کر لیں تو میرا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا.